Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम तलगंग. मैं हूं आसिम रशीद मलिक, एक अदना सा कारकुन अंजुमन बहबूद मरीज़ां. मेरे साथ मौजूद हैं तहसील सोशल वेलफेयर कौंसिल के प्रेसिडेंट हैं दोनों तहसील तलगंग और लावा के सैयद नजमुस साकिब हमदानी साहब. शाह साहब, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा अपना जो लास्ट टाइम आप वहाँ पे आपने सर्वे किया है, बल्कि आपने एक बड़ी भरपूर एक्टिविटी भी की है साथ साथ, लेकिन हमें चाहिए कि वो सर्वे के जिसके मुताबिक हम ये डिप्लॉयमेंट करेंगे वहाँ पे, उसके बारे में थोड़े से अपने ख्यालात का इज़हार लाजमी करें. उससे बड़ा लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा और यकीनन हमारे लिए भी एक बड़ा आसानी हो जाएगी. प्लीज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत शुक्रिया आसिम रशीद मलिक साहब. बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो सेशन है जो लोगों की आगाही के लिए है. यहाँ पे मैं ज़रूर ये बताता चलूँ कि तहसील सोशल वेलफेयर कौंसिल 15 समाजी तंजीमों पर मुश्तमिल एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है और इसका काम बेसिकली उन गैप्स को फिल करना है जो कि गवर्नमेंट से रह जाते हैं. इसीलिए इनको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है. तहसील तलगंग और लावा की ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी कुदरती आफात जब भी आई, 2005 है, 8 है, 10 है, 2022 है, तो हर मौका पर एहलियान तलगंग ने मायूस नहीं किया और ये भरपूर पहले कदम पे रहे और इन्होंने आवाम की फलाह के लिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए हमेशा अपना किरदार अदा किया है. अभी 2022 का जब ये सैलाबी सिलसिला शुरू हुआ, चाहे वो बारिशी सिलसिला हो या चाहे वो समंदर की तरफ से आने वाले सैलाब हों, तलगंग की तकरीबन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, जिसमें अंजुमन बहबूद मरीज़ां ने बहुत फ़ाल और बहुत मैसिव लेवल पे काम किया. अल फलाह वेलफेयर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, सोशल वेलफेयर सोसाइटी कोटसारंग है, रीच है, अल खिदमत है, तकरीबन सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान खुर्द है, सोशल वेलफेयर कौंसिल तलगंग है, जनाब वेलफेयर सोसाइटी मलकवाल है, शऊर वेलफेयर फाउंडेशन नक्का कहूट है, रूरल पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी भिलोमार है, और राडो है, त्राडो है, अलगर्ज, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भरपूर किरदार अदा किया. जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो अभी हालिया पहले एक अंजुमन बहबूद मरीज़ा का एक कानवाई गया, तकरीबन 4 से 5 दिन तहसील जामपुर के अंदर रिलीफ एक्टिविटीज़ हुई. उसके बाद तहसील सोशल वेलफेयर कौंसिल का कारवान अभी गया, तो इसमें हमारे साथ सोशल वेलफेयर सोसाइटी कोटसारंग जो है वो ऑन बोर्ड थी. इस कारवान के 2-3 मकासद थे. एक तो हमने नया एरिया डेरा गाजी खान को टारगेट किया कोटशोटा तहसील में, वहाँ पर हमने रिलीफ किया, और फिर हम जामपुर से आगे फाजिलपुर के मज़ाफ़ात में गए और हमने वहाँ पे बेसलाइन सर्वे करना था बेसिकली कि जो अंजुमन बहबूद मरीज़ां अपना नेक्स्ट फेज़ रिहेबिलिटेशन का लेके जा रही है और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो हम कौन से एरियाज़ को टारगेट कर सकते हैं और कहाँ पे हम बेहतरीन काम कर सकते हैं. उस सिलसिले में एरियाज़ आपने अभी कॉल भी किए, बताए भी सबको. इसमें हाजीपुर के मुज़ाफ़ात हैं, ख़ास तौर पे ये फाजिलपुर मेन इंडस हाईवे से तकरीबन 15-16 किलोमीटर अंदर की तरफ ये सारे एरियाज़ आते हैं, जिसमें शाहपुर है, बस्ती, उसके बाद बस्ती जो है वो निज़ामाबाद है, माची है, हाजीपुर है, और ख़ास तौर पे शहर से 2-3 किलोमीटर फाटक का एरिया है. यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एक चीज़ क्लियर करने की है कि जब वहाँ पे सैलाब आया, जितने लोग मौजूद थे वहाँ पे, बस्तियाँ आबाद थी, वो लोगों को घरों से रिलोकेट होना पड़ा. तो उनके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल रह गए थे. एक ऑप्शन था कि इंडस हाईवे के ऊपर वो आ जाएं, क्योंकि वो ज़मीनी लेवल से 6-7-8 फुट, कहीं 10 फुट भी ऊंचा है, और दूसरा रेलवे फाटक जो है वो 6-7 फुट ऊंची है. लोगों के पास खुद को रेस्क्यू करने की बेहतरीन जगह ये थी कि वो उन ऊंची जगहों पर जाएं कि अगर पानी ज़्यादा हुआ तो वो यहाँ पे आखिर में आएगा. हमने वहाँ पे सर आंखों से देखा, लोग रेलवे स्टेशन पे अपने जो उनके घर बह गए, किसी का गार्डर है, किसी का टियारन है, किसी का दाने वाला भड़ोला है, किसी की पेटी है, किसी की चारपाई टूटी हुई है, वो लेकर वो फाटक के ऊपर बैठे हैं बेचारे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है. आगे बस्तियों में जब हम गए तो वहाँ पर यकीन करें कि मैं प्रैक्टिकली उस दिन मैंने स्टार्टेड क्राइंग कि अभी पानी नीचे उतरा है और लोगों के देहातों के रास्ते अभी ओपन हुए हैं और उनके घरों में अभी तक पानी खड़ा है, उनके छत गिरे हुए हैं, लोग रो रहे हैं, धो रहे हैं, उनकी अजीब व गरीब हालत है. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी यहाँ पे वाज़ह करनी बहुत ज़रूरी है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं. हमारी इसी तरह पाकिस्तानी कौम के अंदर भी अच्छे बुरे इंतशार वाले लोग भी हैं और अमन वाले लोग भी हैं. चंद मुंतशिर और इंतशार पसंद अनासर की वजह से लोगों ने राजनपुर जाने का रुख कम कर दिया है.
اور یہ سب سے خطرناک بات ہے کہ جب آپ خود کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرتے ہوئے کہیں کہ اس ایریا میں نہیں جانا، وہاں چھینا چپٹی ہوتی ہے، وہاں بھوک کے مارے لوگ ہیں وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، یا کچھ شر پسند عناصر ہیں جو تنگ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، جو مستحق لوگ ہیں، ان کے حق پامال ہوتا ہے۔ وہ لوگ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چند لوگوں کی وجہ سے لوگوں نے یہاں آنے کا رخ کم کر دیا اور ہم لوگ اب کس حالت میں ہوں گے۔ ان لوگوں کی حالت دیکھ کر جو ہم سے وہاں بن پایا، جو ہمارے پاس ریلیف کا سامان تھا، جتنا کچھ تھا ہم نے وہاں پہ کیا۔ پھر ان لوگوں سے میں وہاں پہ کمٹمنٹ کر کے آیا کہ ہمارا یہ سروے ہے اور ہم یہ ساری ایکٹیویٹیز دیکھ کے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو آرگنائزیشن ہے انجمن بہبود مریضاں، ان کو ہم یہ چیزیں سارے پوائنٹس شیئر کریں گے، اور انجمن بہبود مریضاں سے ہم امید کرتے تھے کہ یہ ان پوائنٹس کو سیریسلی ٹیک آن کرے گی اور ان کے ریلیف کے لیے کام کرے گی۔ الحمدللہ ابھی 2 دن پہلے ہونے والا اجلاس انجمن بہبود مریضاں کا ڈاکٹر ارشد ملک صاحب جو نائب صدر ہیں ان کی رہائش گاہ پہ ہوا، اور وہاں پر ان سب پوائنٹس کو سیریسلی ٹیک اپ کیا گیا، اور یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ تقریباً 3.9 ملین روپیز کا یہ سامان ہے اور فیسلٹیز ہیں، سروسز ہیں جو وہاں پہ دی جا رہی ہوں گی، چاہے اس میں راشن ہوگا، چاہے اس میں خیمہ بستی، خیمہ کے حوالے سے چیزیں ہوں گی، ان کے گھر کے ضروری سامان ہوگا، چاہے اس میں میڈیکل کی سروسز ہوں گی، میڈیسنز ہوں گی، چاہے اس کے اندر لنگر یا کھانے کا سسٹم ہوگا، اور ایک امپورٹنٹ پہلو ہے کہ ریمیننگ جو بجٹس ہوں گے ان کی ری ایبلیٹیشن کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق چھوٹے چھوٹے کیش پیکیجز دیے جائیں گے تاکہ وہ لوگ بہتر اس میں اپنے بہترین طریقے سے زندگی بسر کر سکیں یا خود کو پاؤں پہ کھڑا کر سکیں۔ شاہ صاحب میرا ایک کوشچن ہے آخری آپ سے کہ انجمن بہبودی مریضاں آپ کی مدد سے تحصیل سوشل ویلفیئر کونسل تلگاں کی مدد سے انشاءاللہ یہ جا رہی ہے، وہاں پہ باقی جو ادارے ہیں وہ کون کون سے ادارے آن بورڈ لیے گئے ہیں یا کن کن اداروں سے بات ہو چکی ہے، وہ اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دیں۔ عاصم رشید صاحب، ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے ہماری قوم کا کہ جب ہم کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو ہم سارے پروٹوکولز چھوڑ دیتے ہیں، ہم ساری لوازمات، ہم سارے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کے پہنچ جاتے ہیں کہ یار جتنا بہتر ہو سکے اس تک جلد سے جلد امداد پہنچائی جائے۔ جب آپ ان چیزوں کو پاس آؤٹ کرتے ہو پروٹوکولز کو، یا جب آپ فارمیلٹیز کو اگنور کرتے ہیں تو وہاں پہ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یہی ہماری قوم کے ساتھ یہ واقعات جو برے پیش بھی آئے ان میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں نے سامان اکٹھا کیا، لوگ وہاں پہنچے اور لوگوں نے کہا کہ سوچا شاید وہاں پہ حالات اس طرح ہوں گے کہ لوگ بیٹھے ہوں گے، ہم ان کی مدد کر پائیں گے۔ بہت اچھا جذبہ ہے، عظیم جذبہ ہے، لیکن فارمیلٹیز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پراپر لوکل انتظامیہ کو آن بورڈ لیتے ہو، علاقے کے جو ایڈمنسٹریشن ہے انہیں آن بورڈ لیتے ہو، تو وہ ایک تو سب سے بڑا فائدہ آپ کو ریئل ایریاز آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لوکلز ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کن چیزوں کی کون سے علاقے میں ضرورت ہے۔ دوسرا، پھر آپ کو سیفٹی سیکیورٹی کے حوالے سے شیورٹی مل جاتی ہے۔ ہم نے ابھی جو ریسنٹ وزٹ کیا، ہمارے پچھلے وزٹس سے انسان سیکھتا ہے، آہستہ آہستہ چیزیں لرننگ میں آتی ہیں، بہتری کی طرف جاتی ہیں۔ اس دفعہ بھی ہم نے وہی پروٹوکولز فالو کیے اور ابھی آئندہ بھی ہم انہی کے اوپر جا رہے ہوں گے، آپ کے کوسچن کو آنسر کرتے ہوئے، کہ ہم جو تحصیل انتظامیہ ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انتظامیہ ہیں، ان کو آن بورڈ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جس ایریا میں ہم جا رہے ہیں وہاں کے حلقے کا پٹواری جو ہے ان کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو پولیس انتظامیہ ہے ان کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں فار سیفٹی اینڈ سیکیورٹی۔ اس کے علاوہ یہاں میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ وہاں پہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں جو ہمارے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی ملحقہ ہیں اور انڈیپینڈنٹلی بھی لوگ چلا رہے ہیں پرائیویٹ سکولز، ان لوگوں کے اندر بڑا جذبہ ہے، کیونکہ وہ جو بھی کوئی بندہ اسکول یا ایجوکیشن سیکٹر سے بندہ ہوتا ہے وہ علاقے کا ریسپیکٹڈ اور نوٹیبل پرسن ہوتا ہے، اس کو درد بھی ہوتا ہے اور وہ علاقے کی بہتری کے لیے کام بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ان کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے۔ ان کی وینیوز، ان کے پلیسز بھی ہم یوٹیلائز کر رہے ہوں گے۔ جو والنٹیئرز ہیں ان کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں، لوکل آرگنائزیشنز کو، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو آن بورڈ لے رہے ہیں، تحصیل ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لے رہے ہیں، تاکہ ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ گیون ٹائم کے اندر بھرپور طریقے سے اور ریئل مینرز میں ان مستحق افراد تک جو ہم نے ریلیف دینا ہے وہ ہم اچھے طریقے سے دے سکیں۔ اس میڈیکل کیمپنگ کے حوالے سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن چکوال کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر ارشد صاحب کے کہنے پہ اور ان کی کال پہ لبیک کہا اور انجمن بہبود مریضاں کے ساتھ مل کر ایک بہت بہترین طریقے سے ایک میسو لیول کی میڈیکل کیمپنگ کر رہی ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید راجن پور میں پہلے اتنی منظم طریقے سے کوئی ایکٹیویٹیز ہوئی ہوں۔ اور انجمن بہبود مریضاں بے شک داد کی مستحق ہے، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن چکوال آپ لوگ شکریہ کے مستحق ہیں، انجمن کی تمام ٹیم، تمام والنٹیئرز، تمام ورکرز، تمام عہدیداران، ممبران، سب کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی۔
ناظرین، آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ ایک تو ہمارے ڈونرز تک یہ بات پہنچے کہ کس کس طریقے سے اور کس کس سٹیج کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو امانت تھی اس کو انشاءاللہ جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اس کی پائی لوگوں کو تک، حقداروں تک پہنچائی جائے۔ اور خاص طور پہ جس طریقے سے میڈیکل کیمپ کے حوالے سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی بات کی شاہ صاحب نے، تو ان کی بھی انتہائی مشکور ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر ڈاکٹر ملک ارشد صاحب کے کہنے کے اوپر تقریباً 12 سے 15 لوگ جو ہے وہ فیمیل اور ڈاکٹرز اور میل ڈاکٹرز حضرات جو اسپیشلسٹ ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے اندر، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کیں، اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آسان جو ہے وہ مشکلات دور فرمائے، اور یہ جو سلسلہ ہے لوگوں کے تعاون کا، ان کی بھی بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔